تھا تو وہ کس نبی کی قوم تھی، یاد ہے؟ جی حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام. شعیب. جی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، یعنی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اب یہ معمولی معمولی چیزیں ہیں اور انسان اس وجہ سے کر جاتا ہے کہ بھی کون سا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کون سا اعمال نامہ میرا لکھا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، تو اس وقت وہ دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو عام لفظ ہے فجار، فاجر کی جمع، اور فاجر بتایا تھا کہ اس شخص کو کہتے ہیں، ہم نے تو اس کے معنی لیے بدکار، نافرمان، لیکن فاجر فجر سے نکلا ہے، اور فجر وہ وقت ہوتا ہے کہ جب رات کو وہ پھاڑ دیتا ہے روشنی اور پوری جگہ پر چھا جاتی ہے، تو لہذا فاجر کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ ہے کھل مکھلا، کوئی بے حیائی کرنا، کوئی گناہ کرنا، وہ فاجر ہوگا۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں فجار کہ ان کی پہچان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پچھلی دفعہ یہاں پڑھا تھا 13 کے اندر آخر میں، کہ جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اسے اللہ کا کلام سمجھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں آخرت کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس قسم کے قصے کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، یا اس کے علاوہ قوم لوط کی، یا ہم نے اور بھی سارے نبی پڑھے ہوئے ہیں، ان کے جو واقعات ہیں وہ سنے، یہ ان کے قصے کہانیاں ہیں، وہ اسے سبق نہیں لیتا۔ تو ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ بھی ہم، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ مثال کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مثالیں ہیں جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اپنے وقت کے نبی کو نہیں مانا، اور یہ معمولی سی چیز کی انہوں نے کہ ماپ اور تول کے اندر کمی۔ تو بتایا تھا، یہ تھا کہ ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے، ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یا تو کو گز یا میٹر ماپنے کا وہ ذہن میں آ جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ سیر اور کلو گرام، یہ ذہن میں آتا ہے متففین۔ کیا خیال ہے؟ جی تو زیادہ یاد آنے کے لیے یہ کرائیں گے کہ ہر وہ چیز جو دی جا سکتی ہے اور لی جا سکتی ہے، جس کے اندر حقوق العباد اور حقوق اللہ سارے کے سارے ہیں، اس کے اندر مفسرین نے کہا کہ متففین کے اندر وہ چیز آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، تو ہم چلتے ہیں پہلے پارے کی طرف۔ پہلا پارہ جب ہم نے پڑھا تھا تو پہلی سورت الفاتحہ تھی، دوسرا سورت البقرہ، اس کے اندر 5 آیات متقین کی تھیں، اور اس کے بعد کفار کی بات آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کفار کے بارے میں کہ چونکہ انہوں نے پہلے کفر کیا ہے اور وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ کیا یہ آپ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آگے کیا ہے؟ لا لا یؤمنون. لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں یا دماغ کے اندر رکھتے ہیں اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم وَلَهُمْ عذاب عَذَابٌ عظیم۔ جی عَظِيمٌ. جی، ابھی آپ سنیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہاں بھی چیز یہ آ رہی ہے کہ وہاں بھی دلوں کی بات تھی، مور لگ گئی۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا جو ہوتی ہے، یہاں آ رہا ہے، میں پہلے آیت پڑھ لیتا ہوں جہاں سے ہمارا سبق ہے، کلا بل،
اس کے بعد سکتہ آ گیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ سکتہ کیوں آیا ہے، اور یہ سکتہ اس لیے آیا ہے کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے سانس نہیں توڑنا اور اس کے بعد اگلا را نہ پڑھنا ہے، بلکہ یہاں جو کھڑا ہونے کی مسنون طریقہ، یہ مسنون ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. صحابہ اکرام ایسے کرتے تھے. آگے جو چیز آ رہی ہے وہ بڑی زبردست، وہ بڑی خطرناک ہے، وہ ہے رانا. وہ کیا ہے؟ رانا. رانا کا مطلب ہوتا ہے زنگ لگ جانا. کیا رانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زنگ زنگ آلود ہو جنگ جانا. لگ جانا. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اصل لفظ تھا رین. رین زنگ کو کہتے ہیں کہ جیسا لوہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگر پانی ڈال دیں، ہوا چلے تو وہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ کیا کرتا ہے؟ لوہے کو کھا جاتا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ رانا یہاں استعمال کیا ہے، یعنی کہ رین سے ماضی جو ہے رانا بنا. جی زنگ لگا دیا ہے یا زنگ لگ گیا ہے. اب لگا دیا ہے اس لیے آئے گا کہ اس کا فاعل آگے آ رہا ہے، کلا بل. یہاں آ کہ آگے جو مرض آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور ہے بھی دل کے ساتھ اس کا تعلق. رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے. رانا کا میں ترجمہ کیا کروا رہا ہوں؟ ان کے لگا دیا جنگ لگا دیا ہے اس نے. لگا دیا، لگ نہیں گیا، زنگ لگا دیا ہے. اب اس کا فائل بڑا لمبا ہے. ما کانو یکسبون، اس چیز نے جو وہ کمایا کرتے تھے، یا وہ جو کماتے ہیں زیادہ بہتر ہے. اب یہ ذہن میں رکھ کے تو میں آپ کے سامنے حدیث بہت جگہ پر آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، ترمذی کے اندر نمبر میں دے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اس کی باقاعدہ اسناد اور باقی چیزیں میں سوچ رہا تھا یہاں، بلکہ میں اس کے علاوہ آپ سے بات کہوں. ایک حدیث پڑھی، اس کے بارے میں یہ آیا کہ اسنادہ ضعیفہ، کہ اس کی سند جو ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور وہی چیز جو وہی الفاظ جو تھے وہ دوسری حدیث ترمذی شریف کے پڑھا 3334 نمبر ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور وہ جو ابن ماجہ میں لکھی ہوئی ہے وہی مطلب ہے اس کا، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. تو میں پڑھنے لگا ہوں، سنیں گے؟ جی جی ضرور. جی سر. میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت ہے اس کی خود تشریح کی ہے. کس کی؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اب یہ رانا زنگ کیا ہے، اس کو بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو، غلام بندہ. کو. غلام جی غلام کو یہاں ہوگا اللہ تعالیٰ کا بندہ. جی جب بندہ، اذا بے شک بندہ، اذا اخطأ خطیئۃ، کہ جب وہ کوئی ایک بھی اخطا کرتا ہے. ہو گیا جی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی اب آپ عربی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. قرآن مجید کے جس نے الفاظ پڑھ لی ہوئے ہیں نا تو اس کو انشاءاللہ حدیث مبارکہ وہ سمجھ آئے گی. اخطأ خطیئۃ، کہ جس نے کوئی بھی خطا کی. آگے کیا ہے؟ نقطہ ہوتا ہے نا لفظ، نقطہ. جی ایک ہوتا ہے نقطہ وہ جو نکات کی شکل میں لکھتے ہیں،
یا ہے نوکی تت سودا کہ اس پر اس کے دل پر ایک کالا نشان نقطہ لگا دیا جاتا ہے. نوکی تت، یہ چونکہ سودا مؤنث تھا تو ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. کون لگاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللہ حکم. تعالیٰ. جی، تو لہذا ایک معمولی خطا ہوگی تو پہلا نقطہ لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں اس کے لیے. وہ کیا ہیں؟ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ، نزع اذا پہلے آ رہا ہے. نزع کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، نزع کھینچ کے پھینک دینا، سالت نزع اس سے بنا ہے. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ، تو جب وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، پہلی چیز. وَاسْتَغْفَرَ، ترجمہ کیا ہوگا وَاسْتَغْفَرَ؟ اور اس نے وہ توبہ کی. استغفار کرتا ہے. ہاں، اور وہ بخشش مانگتا ہے. کس چیز کی؟ وہ جو ایک خطا ہوئی کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، معاف فرما. تابہ تیسری چیز ہے. تابہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے توبہ وہ کی. اس نے توبہ توبہ. جی، اذا توبہ ہے تو اذا کے ساتھ تابہ آئے گا تو وہ توبہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں سوقلا قلبہ، کہ اس کے دل کی صفائی کر دی جاتی ہے. لو جی، سبحان اللہ. نواں نکور، نواں نکور پنجابی کا. اور یہ بہت اچھی چیز ہے. کیوں؟ میں یہ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، لیکن یہاں میں صرف یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی خطا ہو تو فوری طور پر فطرت انسانی ایک تو وہ اس کو بتائے گی کہ ہاں تم نے یہ جھوٹ بول دیا ہے، تم نے کسی کو دغا دے دیا، کہ فریب دے دی. بتائیے ویسے ایمانداری سے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا جب گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا احساس ضمیر فطرت دیتی ہے انسان کو یا نہیں دیتی؟ بالکل دیتی ہے. بالکل دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر وہ اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اور توبہ استغفار، یہ الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں. توبہ استغفار ہماری زبان کا لفظ ہے، یہ ہوتا ہے تو سوقلا قلبہ، تو اس کے دل کی صفائی کر دی جاتی ہے. لو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کر دی جاتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ خود کرتا ہے؟ نہیں، اللہ اللہ تعالیٰ. کرتا ہے. اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس اس کا دل صاف کر دیتا ہے. آگے سنیں. وَإِنْ عَادَ، اگر وہ دوبارہ وہی کام کرتا ہے، کوئی جھوٹ ہے، فریب ہے، گناہ ہے، اس کو دوبارہ کرتا ہے، تو زیدہ فیہا، تو اس نقطے کے اندر چونکہ اس نے دوبارہ کیا، توبہ بھی نہیں کی، تو اس نقطے کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں کر دیا جاتا ہے نہیں لکھا، یہاں ہے زیدہ فیہا، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا. حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، وہ پورے کا پورا نقطہ. اب اللہ کے رسول نے کہا وَهُوَ الرَّانَ الَّذِي ذُكِرَ اللَّهُ كَلَّا، جی کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ ہے رسول پاک نے فرمایا کہ جو سورۃ المطففین کے اندر آیت نمبر 14 ہے کہ کلا ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے ہیں. جی کماتے ہیں. ٹھیک ہے، کماتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر قیامت کا ہوگا تو کمایا کرتے تھے. جی، تو ویسے اس کا ترجمہ تھے میں ہی ہوا ہے، جو وہ کمایا کرتے تھے. ہو گیا جی، یہ ٹھیک ہو گیا. جی سر. تو سبق کیا ملا؟ جی ڈاکٹر ذوالفقار بھائی بتائیں گے ہمیں کہ میں کیا کروں اس آیت کو پڑھ کے.
ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، جی سر جی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں کیا کروں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حدیث بھی پڑھی ہے اور تشریح بھی اللہ کے رسول نے کی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے توبہ کرنی میں چاہیے اور کوشش تو گناہوں یہ سے کرنی بچنا چاہیے کہ چاہیے. گناہ نہ ہو، اگر ہو جائے تو پھر فوراً اس سے استغفار کریں. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب سبق یہی ہے کہ اگر کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے تو پہلے اپنی ڈالیں عادت احتساب کی، کہ انسان جو ہے اپنا احتساب کرتا رہے. اگر فوری طور پر استغفار کر لے گا تو ٹھیک، اگر اس کا اعادہ کرتا جائے گا تو پھر وہ عادت بن جائے گی. کیا خیال ہے؟ جی بے شک جی سر. بے شک. اور عادت کو مٹانے کے لیے میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، آج میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کیا It is very difficult to make habit, but it is too difficult to break habit. کہ عادت کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن عادت کو چھوڑنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. مشکل ایسے ہوتا ہی ہے نا؟ ہے. بالکل جی ہم نے 100%. دیکھا ہوگا کہ بھئی بعض افراد ایسے ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، بعد میں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی شروع کے اندر کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہی چیز ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرتا نہیں، نہ اپنی فطرت کو جگاتا ہے، نہ اللہ کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، احکام الہی اس کے ذہن میں نہیں ہوتے، آخرت اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، تو تبھی وہ استغفار نہیں کرے گا نا. گناہ تو ہو گیا نا، کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا ہے کہ وہ کیا کرے، ایک تو گناہ چھوڑے، استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا کر دے گا؟ صاف کر دے گا. بس صاف یہ کر. ہو گئی بات. آگے جی. ہاں، کلا دونوں سے ہی شروع ہو رہا ہے. اب یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ، پڑھا تھا یا نہیں پڑھا؟ سورۃ القیامہ کے اندر آیت نمبر 22 اور جی 23. جی جی ہم جی نے جی پڑھا تھا ناظرہ. کیا جی. مطلب تھا یومئذ؟ وجوہ یومئذ ناظرہ. اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. ہوئے ہوئے کیا باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ خوش کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. میں تو خیر خوش ہوتا ہی ہوں. تو اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، ایک دم خوشحال، اپنا خوشی ان کے چہروں پر پتہ چلے گا. آج بھی انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، پتہ چلے گا کہ بھی یہ ماشاءاللہ اندر سے خوش ہیں. یعنی کہ جو دلی خوشی ہے وہ چہرے کے اوپر آ جائے تو اس کو نادرہ کہتے ہیں. آگے جو لفظ ہے وہ بالکل واضح ہے، الی ربہا ناظرہ، کہ وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے. یہی ترجمہ ہے نا جی؟ جی یہ ہم نے وہاں پڑھا. یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہاں ہے فجار کی بات، ان کے بارے میں آ رہی ہے. کلا، ہرگز نہیں، انہم جی آپ جی یہ مائک بند جی کریں ہو ان گیا کا. سر، ہو گیا سر، ہو گیا. جی کلا، ہرگز نہیں. اور یہ بہت ہی مطلب دل میں رکھنے والی بات ہے. کلا، ہرگز نہیں، انہم، بے شک وہ کون؟ نافرمان لوگ، فاجر لوگ، ربہم، ان نہیں کہنا، ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لا یقیناً، معجوبون. معجوب کا مطلب کیا ہے؟ یہ نکلا ہے حجاب سے. حجاب کیا ہوتا ہے؟ پردہ. پردہ. رکاوٹ، پردہ. جی تو معجوبون کا مطلب ہے حجاب میں رکھے جائیں گے. کہ جانے حجاب میں، والے، رکھے جی رکھے جائیں گے. جانے والے. جی مفعول جملہ ہے یہ، وہ اس میں فاعل نہیں ہے، یہاں ہے معجوبون، مفعول. معجوب تھا نا،
کشف المعجوب، جی 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 سر جی، کہ وہ جو حجاب کے اندر رکھا جائے، تو وہ یہ ہے کہ ہرگز نہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ اپنے رب سے اس دن یقیناً حجاب میں رکھے جائیں گے۔ ہو گیا جی ترجمہ؟ جی اب جو سر یہ حجاب میں رکھ دیا گیا اس کا انجام کیا ہے؟ لو جی، اتنا خوبصورت اپنا لنک ہے پہلی کا اگلے کے ساتھ، اگلے کا اگلے کے ساتھ۔ ابھی جب پڑھ رہے تھے کہ ثم پھر انہم بے شک وہ فاجر لوگ، تو ہم یہیں وہ ہی کریں گے، لا یقیناً، یقیناً صال الجحیم، جی یہ ہے اس میں فاعل۔ سوال کیا ہے؟ اس میں اس میں فائل، فائل، اس میں فاعل، تو ترجمہ اس میں فاعل کیا مطلب ہوگا؟ داخل والے، ہونے والے ہوں گے۔ سوال، سوال داخل ہونے والا ہے، سوالو سوالونا تھا تو لام کی وجہ سے وہ نون کٹ گیا، جی۔ تو بے شک وہ یقیناً داخل ہونے والے ہوں گے الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ میں یا دوزخ میں۔ تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کیا ہوا ہے، جی جی ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ، بلکہ نیچے دو اور پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ فجار کا معاملہ یہاں ختم ہو جائے۔ تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ثم انہم لصال الجحیم، یہاں جو بات یاد رکھنی ہے وہ صالو کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اس میں فاعل ہے، داخل ہوں گے۔ ڈاکٹر سرشار بھائی، جی سر، یہ سوال، ہاں جی، یہ اپنا ماضی نہیں ہے، یہ اس میں فاعل ہے۔ تو ٹھیک ہے، بے داخل شک ہونے وہ والے ہوں گے۔ یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر کیا ہوگا؟ ثم پھر یقال، یقالو کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے، اللہ کہے گا، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ثم یقالو، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، ھذا الذی، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، الذی کس طرف جا رہا ہے جی؟ جہیم کی طرف۔ جہنم کی طرف۔ ھذا کس طرف جا رہا ہے؟ جہیم کی طرف۔ یہ ہے وہ چیز، کن تم بھی، تم تھے جس کا، تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی؟ پھر جی جی کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اگر کیا نام ہے کیسر بھائی ساتھ ساتھ جی وہ جی کر سر، دیتے تو وہ بھی اچھا تھا جی۔ پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جسے، ویری گڈ، تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہو گیا جی، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب مل کے پڑھتے ہیں جی، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، باقی ساتھیوں کی آواز نہیں آئی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بل، بلکہ 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 رانا علی قلوبہم، مسلح ان نے ان کے دلوں دلوں پر پر زنگ لگا رنج دیا لگا رنگ ہے، لگا دیا دیا جی ہے، رنگ زنگ لگا دیا لگا گیا ہے۔ دیا ہے ان کے دلوں پر۔ اب اس کا فائل آ رہا ہے، ما کانو یکسبون، اس چیز نے، اس اس چیز چیز نے جو جو وہ وہ کمایا کماتے جو ہیں، وہ جو کماتے وہ تھے، کمایا کرتے تھے، اس چیز نے جو وہ کماتے تھے، یا ان تھے چیزوں نے جو وہ کماتے تھے، یہ ان چیز کا مطلب ہے ان کے اعمال یا ان کا ارادہ، ان کی بات، یہ آ گیا جی۔ دوبارہ کرتے ہیں، کلا، ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، نہیں، ہرگز نہیں، بل، بلکہ 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 رانا علی قلوبہم،
زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں زنگ پر لگا دلوں دیا پر زنگ لگا دیا ہے ان فاجر لوگوں کے دلوں پر ما کانو یکسبون، اس چیز نے جو وہ کماتے تھے۔ کمایا کرتے تھے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس چیز نے جو وہ کماتے تھے یا کمایا کرتے تھے، ایک بتا دے کمایا کرتے تھے یا کماتے تھے؟ جی کماتے تھے۔ کماتے تھے۔ کماتے تھے کماتے تھے، اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ کل آگے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہم، بے بے شک شک وہ وہ بے شک وہ، اور ربہم، اپنے اپنے رب رب سے سے وہ جی وہ اپنے رب سے یومئذن، اس اس دن دن اس دن، لا یقیناً یقیناً یقیناً، معجوبون، حجاب میں رکھے حجاب میں جائیں گے۔ رکھے میں جانے رکھے والے ہوں گے۔ حجاب میں جانے والے رکھے ہیں۔ جانے والے، رکھے ہوں گے۔ جائیں گے یا رکھے جانے والے، ٹھیک ہے جی، رکھے جانے والے نہ کریں، رکھے جائیں گے زیادہ رکھے بہتر جائیں ہے، اس لیے کہ مفعول ہے نا جی، جی ٹھیک ہے۔ مفعول ہے جی۔ وہ مجہول ہوتا ہے جو رکھے جانے والے نا، وہ مجہول اچھا یہ جی میں میم کی وجہ سے سر کر رہا تھا والے۔ جی بالکل ایسا ٹھیک ہے جی، معجوبون، جی جی میم کی وجہ سے ہی جی ٹھیک ہے۔ تو اگر کرنا چاہیں تو کر لیں، ویسے رکھے رکھے جائیں گے، جائیں گے، ٹھیک ہے سر۔ جی رکھے ٹھیک جائیں گے، ٹھیک ہے اچھا جی۔ اچھا آگے جائے جی، ثم، پھر پھر انہم، بے بے شک شک وہ وہ بے شک وہ، لصال الجحیم، یقیناً جہنم میں بڑھتی داخل ہوئی آگ ہونے میں والے آگ میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ جی یقیناً جہنم بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ ہم جہیم کا ترجمہ کر رہے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، سوالو کا ترجمہ کر رہے ہیں داخل ہونے والے، ٹھیک ہے جی، داخل ہونے والے ہوں گے۔ ثم یقالو، پھر پھر کہا جائے کہا گا، جائے گا کہا جائے گا، کہا جائے گا ھذا الذی، یہ ہے وہ وہ چیز چیز ہے ہے وہ چیز یہ ہے وہ چیز، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا بتایا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ جسے تم جٹلایا کرتے تھے۔ بہت اچھا ہے جی، پروفیسر صاحب اگر ہیں، ان کا مائک ہے تو دیکھیں۔ جی 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 کلا ہرگز نہیں، بلکہ قرآن زنگ آلود ہیں یا زنگ لگا ہوا ہے علی قلوبہم ان کے زنگ دلوں میں، لگا دیا ہے، زنگ لگا دیا ہے علی قلوبہم ان کے دلوں میں، ما کانوا یکسبون اس چیز نے کہ جو وہ کمایا کرتے تھے، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، الربہم اپنے رب کے سے، یوم اذن اس دن، لمحجوبون حجاب میں رکھے جانے والے ہوں گے، ثم ہرگز نہیں، ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصال الجحیم آگ میں داخل کیے جائیں گے، ثم نہیں یقال، نہیں 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 نہیں، یہی تو میں نے ثم کہا تھا انہم کہ پھر، جی ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصال الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہوں گے، ثم پھر، یقیناً یقال کہا جائے گا، حاذ الذی یہی ہے وہ، کنتم بہ تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ جزاک خیر دے جی، بہت اچھا ترجمہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا بس لام کا ترجمہ یقیناً انہوں نے کہہ دیا۔ اچھا جی یہاں تک یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کا الٹ جو ہے نا وہ ذرا ذہن میں رکھ لیں، بہت بڑی نعمت، نیچے کریں تھوڑا سا، کہ وہ جو فجار ہیں وہ تو حجاب میں رکھے جائیں گے، اور یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ میں نے جنت بھی لینی ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ نے کہا ہے کہ جنت الفردوس مانگو، تو لہذا مانگنی چاہیے، کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ لیکن کیوں مانگنی چاہیے؟ اس لیے کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے، جی جی اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ کتاب اللہ و سنتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، کتاب اللہ و سنتی، آپ کو ترجمہ آتا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، باقی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ بات کی باتیں ہیں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نمبر 1 ایک نمبر 1، بالکل جی۔ تو ہم پہلے ان کو دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے کہ بعد میں کیا ہے، کہ جب ہمارے پاس ہیرے جواہرات اور سارے اسی چیز میں، اسی پیسے کے اندر جو وقت پیسہ ہے، وقت زندگی کا ایک سانس ہمارا پیسہ ہے، اگر اس پیسے میں اس وقت کے اندر ہمیں ہیرے جواہرات اور قیمتی ترین چیز مل رہی ہے، تو ہم ان چیزوں کی طرف کیوں جائیں کہ پیسے بھی اتنے ہی لگیں اور وہاں جا کے زنگ آلود لوہے کی ایک سلاخ لے لیں؟ کیوں جی؟ جی جی تو بھائیو یہ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے۔ اب جناب آگے دوسرا آ گیا، وقت ہمارے پاس 6 منٹ ہے، بلکہ اس میں بھی کلا، ہرگز نہیں۔ اب اس کا سجین کا الٹ ہے۔ سجین کا ہم نے ترجمہ کیا تھا سخت قید خانہ یا سختی والا قید خانہ، یا ہم نے کہتے ہیں کہ بہت سخت تنگ قید خانہ، دوسرے الفاظ اس کے ساتھ استعمال کر کے جی، مکانن ضیقہ پڑھا تھا۔ اب جناب یہاں آ گیا کلا، ہرگز نہیں، ان الکتاب الابرار لفی علیین، بے شک جی، ابرار پڑھا ہوا ہے، پچھلے صورت میں بھی پڑھا تھا، کیا ترجمہ اس کا کریں؟ نیک لوگ، بے شک نیک لوگ، جی بے شک نیک لوگ، اب کتاب الابرار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ، لا یقیناً، فی علیین، علیین میں ہوگا۔ اب علیین کو دیکھنا ہے کہ علیین کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتا بھی رہا ہے۔ علیین بنا ہے علیون سے، اور علیون بنا ہے علوون سے۔ آپ نے ایک آیت پڑھی ہے پیچھے، وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ جو دنیا کے اندر اونچا مرتبہ نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے۔ پڑھا تھا نا؟ جی وہ جو ہے علوون، وہ بھی ہے، علی بھی اسی سے ہی نکلا ہے، اعلیٰ بھی اسی سے ہی نکلا ہے، لیکن علیون کا جمع جو ہے وہ ہے علیون، تو یہاں فی کی وجہ سے علیین بن گیا۔ ایسے ہی ہے جی، جی جیسا پہلا پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ اصل لفظ تھا متقون، تو اس کے پیچھے حروف جر آ گیا تھا لام، تو وہ کیا بن گیا تھا؟ متقین۔ ایسا ہے؟ جی یہاں بھی فی حروف جر ہے، اس وجہ سے علیین آ گیا۔ یہ میں ساری تشریح جو بتا رہا ہوں، یہ جو نہیں سمجھے وہ اس سے گھبرائے نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، صرف یہ ہے کہ وہ الفاظ کیسے بنتے ہیں یہ ہم سیکھ رہے ہیں، باقی ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ وہ بہت اونچی جگہ میں، بے شک ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً علیین میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ علیین بہت بلند جگہ میں ہے۔ اب وہ علیین کس جگہ پر ہے جی؟ جی اب بلندی سے بلندی اپنی کائنات کی دیکھ لیں جو ہم نے آج تک پڑھی ہوئی ہے، تو سب سے بلند جگہ کون سی ہے جی؟ عرش مولا، عرش معلیٰ، ٹھیک، اس کے نیچے رکھ لیں جی، جی اس کے نیچے رکھ لیں جی، سبرا رکھ لیں، ہاں جی، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جو بھی اعلیٰ ترین بلند ترین جگہ ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وہاں۔ اور یہ حدیث کے اندر وہ اس کا مفہوم کہ جس بندے کی روح نکالی جاتی ہے، تو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کافر ہے، فاجر ہے، اور بدبودار طریقے سے اس کی چیزوں سے اس کی روح نکالی جاتی ہے،
جب فرشتے اوپر جاتے ہیں کہتے ہیں کون ہے، میں بالکل جلدی جلدی بتا رہا ہوں، تو وہ چپ کر کہتے جا ہیں کھڑا جی ہے۔ فلاں، جی سر سوری۔ تو وہ اوپر سے نیچے گرا دی جاتی ہے فاجر کی، تو وہ سجین کے اندر چلی گئی۔ اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی روح انتہائی خوشبودار رومال اور نرم چیزیں ان کے ساتھ نکالی جاتی ہے، فرشتے ہنستے رہتے ہیں، وہ کس طریقے سے لے کے جاتے ہیں اوپر، وہ حدیث آپ کو ذہن میں ہے ساری یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ آنی چاہیے جی۔ وہ جب اوپر جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، تو وہ اہلاً و سہلاً اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور اس کی روح کو وہاں علیین کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے یشہدہ المقربون آ رہا ہے جو کل ہم نے پڑھنا ہے، ہمارے ابھی ذہن میں کیا ہے کہ اعمال نامہ علیین میں ہے، یہ ذہن میں ہے کہ علیین ہم تو وہاں ہوں گے اور کہ اعمال نامہ ہوگا، نہیں، وہ آگے جو مقربون آئے گا تو وہاں دیکھیں گے کہ وہ جو مقرب اللہ کے ہیں وہ ابرار ہیں جی، وہ روحیں علیین کے اندر بھیج دی جاتی ہیں، تو اعمال نامہ یہاں بتایا وہ، اور وہ وہاں جا کے پڑھتے ہیں۔ اب تکذبون تک کرتے ہیں ہم جی، اپنا کریں ترجمہ اس کا کیسر بھائی، وقت اتنا ہی ہے اور کل اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ جی کلا بل، ہرگز نہیں بلکہ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس چیز نے جو وہ کماتے رہے ان کے دلوں پر رنگ لگا دیا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے یومئذ اس دن لمحجوبون، یقیناً حجاب میں رکھے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، ثم پھر انہم بے شک وہ لصال الجحیم، یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا اگلا بھی کر دیں۔ کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابراری، بے شک نیکوکار لوگوں کا اعمال نامہ، لفی علیین، یقیناً بہت بلند جگہوں میں ہے۔ ہوگا جی، ٹھیک ہے جی، جی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندے نے مرنا ہے، حساب ہونا ہے، علیین میں ہوگا تو کامیاب ہو گئے، تو اور سجین سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ کل انشاءاللہ آمین، ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔